حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو احسان فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدا مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے پہلے میرے عزیز دوست، میرے بچپن کے ساتھی پروفیسر عباس رضا نیر صاحب کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی بہت سخت منزل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اور ان کے تمام گھر والوں کو، تمام افراد خاندان کو، تمام دوستوں کو۔ میرے خیال سے ہم لوگ جب سلطان مدارس سے پڑھ رہے تھے تو شاید اگر 100 بچے ہوں گے تو 10-15 کم سے کم جلال پور سے، اور میرے خیال سے میں جعفر آباد میں پڑھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں گرمی تو ہے، اور آپ کی آواز، درود، صلوات سب بالکل ایک دم ڈھیلی ہے، بہت ہلکی سی پریشانی بھی میں محسوس کر رہا ہوں، مگر یہ مولانا نے بہت اچھا کیا، یہ وقت رکھا، کیونکہ اس میں کوئی نہیں بول سکتا کہ کوئی کھانے کے لیے آیا ہے۔ جو بھی آئے ہیں، جتنے آئے ہیں، وہ صرف مجلس کے لیے آئے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کہوں، مدبر سیاست عمار رضوی صاحب کو سنا، اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے، میں نے بھی ان کو پہلی بار ہی سنا ہے، اور یہ بھی مجھے پہلی بار سنیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک کامن سبجیکٹ ہے پولیٹکس، اور ایک اپنی خواہش ہے ایڈوکیشن۔ سیاست اور ایڈوکیشن کے خواب میں ایک ایسا ساتھ ہے کہ اگر سیاست کے شہر میں رکھ کے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بہت آسان ہے۔ اپنے شہر میں رہ کے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو اس کا بجٹ پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال ایک عالم دین کے والد کی مجلس ہے، اور وہ بھی جس کا کام ہی سیکھنا سکھانا ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر یا نیچے سبھی علم کے گہوارے کے پلے ہوئے، اور ابھی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ان میں پڑھنے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میجورٹی ان میں پڑھانے والی ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھا رہی ہو، کالج میں پڑھا رہی ہو، یا حوزے میں پڑھا رہی ہو۔ تو مجھے اس پس منظر میں سنیے گا کہ علم بھی ہو، سیاست بھی ہو، اور کوئی نئی فکر۔ وقت وہی 45 منٹ جو میرا اپنا وقت ہوتا ہے، اور کوشش رہے گی کہ 45 منٹ میں 1.5 گھنٹے کی بات ہو۔ یوں تو میرے بھائی نیر پر اگر بولا جائے تو کافی کچھ بولا جا سکتا ہے، مگر میں اپنے انداز میں کہوں تو نیر وہ زلزلہ ہے جو آتا ہے ہندوستان میں ہے لیکن کانپتا پاکستان ہے۔ ایسا کوئی مصرع یا کلام، ہاں وہ سیاسی سندرب میں آپ کی واہ ذرا تیز نکلے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
تو ساتھ رہیں گے خاص کر عمار رضوی صاحب سیاست کی دنیا میں. اچھا دیکھیے، یہ علمی دنیا سے نکلے ہوئے جتنے لوگ سیاست کی دنیا میں جاتے ہیں وہ خدمت کر کے واپس آتے ہیں، اور چودھریت کی دنیا سے جتنے لوگ سیاست میں جاتے ہیں وہ لوٹ کے واپس آتے ہیں. یہ ایک 70 سال کا بھارت کا اتہاس ہے. میں سیاست کو انگلی میں موجود انگوٹھی کی طرح سمجھتا ہوں، ہوا بازی میں بات نہیں کرتا ہوں. جیسے لوگ عام طور پہ، خصوصی ہماری قوم پولیٹکس میں اتنی کنفیوز ہے کہ پورے ہندوستان میں اگلے 100 سال میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوگی. میں پاسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ پشچمی اتر پردیش میں چلے جائیے تو وہاں پولیٹکس میں یہ سوچ ہے کہ ہماری یہ تعداد ہے. پوربی اتر پردیش میں چلے جائیے تو ہماری یہ تعداد ہے. کہیں ایکچول آنکڑا نہیں، اور ایکچول آنکڑا کو جاننے کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی سمجھ نہیں. آنکڑے میں ووٹ کتنا ہے یہ بھی پتہ نہیں، ووٹ میں جانے والے کتنے ہیں وہ سب کچھ معلوم نہیں. نتیجے پہ سب کی نگاہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو ایک موضوع شروع کرتے ہیں بھیا آپ کی اجازت سے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں سب کو سن رہا تھا تو میں نے بھی بھائی سے بھی کہا کہ 25 منٹ کافی ہوگا، تو کہنے لگے نہیں یہ نہیں کیجیے گا آپ. تو ابھی اتفاق سے بمبئی میں نے ایک موضوع پڑھا تھا. یہاں ایک بندے مومن نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا موضوع نہیں سنا، تو میں خواہش کروں گا کہ کچھ چیزیں، تو میں نے کہا میں ضرور انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ شاید میرے جوانوں کو سمجھ میں آئے. تو کئی سندرب میں مجھے سمجھیے گا، صرف دھارمک سندرب میں مت دیکھیے گا. اور جلال پور میں ماشاءاللہ سے انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی ہے سیاست کی، مگر انڈرسٹینڈنگ ہونے سے کچھ نہیں چلتا. جو لوگ سیاست سمجھتے ہیں انہیں اپنے سیاسی تدبر کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. چونکہ سیاسی تدبر جہاں نہیں ہو وہاں صرف کنفیوژن ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور کم سے کم آپ وہ قوم ہے جس کا یہ حق ہے کہ وہ اندھیری رات میں نہ جیے، دن کے اجالے میں جیے. ٹھیک ہے؟ تو گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آدمی سے انسان بننے کے سفر میں، بھائی پوری توجہ، چند منزلوں تک، چند اسٹیشن تک اس بشر کو جانا پڑتا ہے. جب تک وہ یہ سفر نہ کرے آدمی سے انسان نہیں بن سکتا. ہم سب سوچتے ہیں ابھی کہ ہم آدمی ہیں. ایک پرابلم ہے ہم شیعوں کی، انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. ابھی ہم سب آدمی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کی فہرست میں کہاں کھڑے ہیں. ایوارڈ دینا، نام کے آگے بڑے بڑے لقب لگانا. میرے خیال سے عمار صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ شاید لکھنؤ سے آ رہے ہیں تو وہاں تو ہمارے ہاں بہت آسانی سے سارے الفاظ مل جاتے ہیں، مگر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آدمی ان لفظوں کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. اور وہ آدمی اپنے لوگوں کے زبان سے ان لفظوں کا حقدار بنا ہوا ہے یا سماج اسے حقدار مانتی ہے. بہت اہم ہے، بہت اہم. خمینی اپنے گھر میں خمینی نہیں تھے. سمجھیے گا ذرا، بس ہلکی سی بہت لطیف سا اشارہ ہے. خمینی خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، خمینی اپنے گھر میں خمینی نہیں تھے. خمینی اپنے گھر میں ایک اچھے شوہر تھے، ایک اچھے باپ تھے، مگر وہ پوری دنیا کے لیے خمینی تھے. آپ کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کہ لوگ آپ کو لقب سے پکاریں، نہ کہ آپ کا گھر، آپ کے لوگ، آپ کا شہر، آپ کے زبان والے. تو تھوڑا سا اس سفر کو کرتے ہیں کہ بشر سے انسان بننے کے راستے میں جو سب سے بڑی چیز ہمیں محترم بناتی ہے اس کا نام ہے فکر. اگر ہم میں فکر ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں انسان ہونے کے گن پائے جاتے ہیں، یعنی ہمیں انسان کہا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم شاید انسانیت کی فہرست میں کہیں کھڑے ہو سکیں۔ کیا ہے تو فکر ہے۔ تو فکر جی دو جگہوں سے آپ کو ملتی ہے، ایک ماں کی گود سے ملتی ہے، ایک پاک غذا سے ملتی ہے۔ ماں کی گود اور پاک غذا۔ سنیں، اگر ماں کی گود مل گئی ہے اور پاک غذا نہیں ملی تو آپ کی قوم کا ہوگا مگر قوم کے خلاف ہوگا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے غور نہیں کیا، میری بات بہت دور تک جا رہی ہے۔ دیکھیے، اگر ماں کی گود مل گئی اور پاک غذا نہیں ملی تو قرآن پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کی آیتوں کے خلاف بات کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر ماں کی آغوش بھی ملی ہے اور پاک غذا بھی ملی ہے تو زمانہ کوئی بھی ہو مختار ہوگا۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے، اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ شیعہ کا ہر بچہ مختار ہوتا ہے، بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے، اندر کا مختار بڑا ہو کے باہر آ جاتا۔ درود پڑھیں محمد تو سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور؟ فکر، تھاٹ، سوچ۔ عمار صاحب جو پیش کر رہے تھے وہ سوچ تھی۔ انگوٹھا سب کے پاس ہے، الیکشن ہر تیسرے چوتھے سال آتا ہے، نیتا ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، جیتتے اور ہارتے ہیں، مگر وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں میں کہ میری قوم انگوٹھا تو رکھ رہی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر رہی ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کے محسوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سوچ میں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ سوچ آپ کو بلند کرتی ہے۔ جب سوچ پیدا ہو جائے تو پھر ایک پروسیس میں ایک شے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جسے طلب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طلب۔ یاد رکھیے گا، ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا۔ سوچ نہیں ہوتی تو طلب نہیں ہوتی، اور پھر جب یہ طلب آ جائے تو ایک چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تلاش۔ فکر ہو تو سوچ پیدا ہوتی ہے، سوچ ہو طلب، فکر اور سوچ ہو تو طلب، اور طلب آئے تو پھر تلاش کے لیے بندہ نکلتا۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ اگر آپ تلاش تک پہنچ گئے مطلب آپ آدھے انسان بن گئے۔ ملا تو کچھ نہیں ہے نا، ملنے کے بعد پورے انسان بنتے ہیں۔ تلاش ایک عجیب چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انسان جب خلق کیا تو اس کے اندر تلاش رکھ دی۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں شاید پولیٹیکل مثال دوں۔ اگر آپ آئی فون کا موبائل لے کے الٹا کیمرہ جیب میں لگا کے کسی پولیٹیکل لیڈر سے بات کرتے ہیں تو اسے پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی فون میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ مگر سیمسنگ کا موبائل الٹا لگا کے کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ سے بہت احتیاط میں بات کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ ان بلٹ ایک ریکارڈنگ سسٹم چل رہا ہے اور میں ریکارڈ ہو رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بٹن نہیں دبا ہے اس نے، وہ ان بلٹ سسٹم ہے اس میں۔ سیمسنگ میں یہ کوالٹی مینوفیکچرنگ میں ہی ڈال دی گئی ہے کہ وہ ریکارڈنگ کرے گی۔ تو اب ریکارڈنگ کی آنکھیں دیکھتے ہی وہ اپنی باتوں کو، اپنے الفاظ کو سنبھال کے پیش کرے گا۔ اب یہ موبائل کی مثال میں نے یوں ہی نہیں دی۔ دیکھیں آپ 50,000 سے 2 لاکھ کا موبائل ہینڈ سیٹ لے لیں، وہ بیکار ہے اگر اس میں 150 روپے کی سم نہ ہو۔ سم کا کمال کیا ہے؟ سم کا کمال یہ ہے کہ وہ جب موبائل میں جاتی ہے تو پہلا کام کرتی ہے تلاش کرنا، اور وہ اسے ہی تلاش کرتی ہے جس کا کانٹریکٹ اس کے ساتھ ہے۔ موبائل آپ نے کھولا، بہت سارے نیٹ ورک چل رہے ہیں۔ ووڈا فون کا سم ہے تو ایئرٹیل کو تلاش نہیں کرے گا،
سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب کوئی پوچھے آپ سے کہ ٹھوکر لگے تو یا علی کیوں کہتے ہو؟ ہمارے اندر علی کی اس ولایت کو قبول کرنے کا سم لگا ہوا ہے. ٹھوکر کے پہلے بھی یا علی ہے اور ٹھوکر کے بعد بھی یا علی ہے. محسوس کرتے چلے جائیں. مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہیں, بہت پریشان ہیں, کوشش کروں گا میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے, لیکن میرے ساتھ رہیں. تو یہ جو 150 روپے کی سم ہے, اس کا کام ہے تلاش کرنا. یہ تلاش کرے گی. کسے تلاش کرے گی؟ جس کمپنی کی سم ہے اسے تلاش کرے گی. تلاش کرنے میں مدد کون کرے گا؟ ہینڈ سیٹ مدد کرے گا. نیٹ ورک کو سیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کا ریلیشن اسٹیبلش کر کے اسے بتائے گا کہ اب تم کسی سے بات کر سکتے ہو. وہ جو لوگ مصلی پہ نہیں پہنچ پاتے, وہ لوگ جو مجلس میں دیر میں آتے ہیں, وہ لوگ جو آ کے بھی دور کھڑے رہتے ہیں, وہ لوگ جو فرش عزا پہ بیٹھنے میں گریز کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے دوستوں سے باتوں میں لگے رہتے ہیں, ان کے موبائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سم میں پرابلم ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سم کا کام ہی ہے کنیکٹ کرنا. فرش عزا بچ گئی, پھر یہ نہیں دیکھنا مجلس کون پڑھ رہا ہے, کس نے بلایا ہے, کس کی ہو رہی ہے. صرف زہرا کو دیکھو, صرف زہرا کو دیکھو, صرف زہرا کو. تو انسان کے اندر فکر پیدا ہوئی, پھر طلب, پھر تلاش. ظاہر سی بات ہے آپ کسی چیز کو تلاش کریں گے تو وہ آپ کو ملے گی, اور ملے گی اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوگا. یہ تو سفر کا پروسیس ہے, سفر نہیں ہے. یہ جو اللہ سے ملنے کے لیے کعبہ کے پاس گئے, اپنے گاؤں سے اٹھے شہر گئے, شہر سے اٹھے دلی گئے, دلی سے اٹھے مکہ پہنچے, مکے سے کعبے کے پاس چلے گئے, کس سے ملنے جا رہے تھے بھائی؟ اللہ سے. ملا کیا؟ ملا کیا؟ حج آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا سفر ختم کہاں ہوتا ہے, حج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے. وہاں جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس تلاش میں نکلے تھے وہ اب شروع ہوئی ہے. وہ میرے ساتھ رہے گا پوری توجہ. تو اب آپ کے پاس جو چیز آئی تلاش کے بعد وہ کیا تھا؟ چونکہ قدرت نے اپنی تلاش کا سم رکھا تھا. تو ہر وہ آدمی, دیکھیے ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت اہم ہیں. وہ دیکھیے 2 جگہ داد نہیں ملتی, بے وقت مجلس میں داد نہیں ملتی, اور بہت زیادہ عقل مند لوگ بیٹھے ہو تو داد نہیں ملتی. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, چونکہ 34 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں تو بتا دوں, ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے شاعری تو کر نہیں سکتے کہ ایک شعر کو آپ 10 بار سننا پسند کریں, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے میں پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں, لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ پڑھے لکھے کیسے بولتے ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ سفر کہاں تک رہا کہ تلاش کی آپ نے. کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ اسے جو کبھی ملنے والا ہی نہیں. اس نے کچھ نمائندے بھیجے ہیں کہ تمہیں اگر ہم سے ملنا ہے تو ان سے مل لینا. پتا نہیں, میں نے تو پوری مجلس اس جملے میں پڑھ دی. وہ جو آپ کو بلا رہا ہے نا, مجھے انصاف سے بتائیے نا, لاجیکلی سمجھائیے مجھے. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں خدایا تیرے سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اسے تو آپ سے ملنا ہی نہیں ہے, پھر کس سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ دکھائیے کہیں اس نے وعدہ کیا ہو کہ میں خود تمہارے سامنے آؤں گا, تم سے باتیں کروں گا, تم سے ملاقات کروں گا. بھائی لقاء اللہ کا جملہ ہے تو پھر یہ کانسیپٹ بھی مجھے سمجھائیے نا کہ وہ سامنے آنے والا ہے. نہیں, وہ اپنے نمائندے بھیجنے والا ہے, اور نمائندے بھیجنے والا نہیں ہے, وہ بھیج چکا ہے. آپ کو ان کے نمائندوں کو سمجھنا ہوگا, ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا, ان سے سیکھنا ہوگا. جب آپ ان کے نمائندوں کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, جانیں گے, تو پھر آپ دھیرے دھیرے
خود کو مارنا شروع کر دیں گے. اب پتہ نہیں میں آپ کو اس مفہوم کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. خود کو مارنا مطلب اپنی خواہشوں کو مارنا شروع کر دیں گے. اور جب آپ خواہشوں کو مارنا شروع کر دیں گے تو کچھ یوں ہوگا کہ آپ میں جو آپ کا حصہ ہے وہ ختم ہونے لگے گا، جو خدا کا حصہ ہے وہ بڑھنے لگے گا. میرے بندے میں تو نہیں بن سکتا، حدیث قدسی، تو میں بن جا. یہ کون سا سفر ہے؟ کہاں سے آتا ہے یہ سفر؟ ہم کیسے بن پاتے ہیں اللہ کے اتنے قریب؟ کیسے آ پاتے ہیں؟ صرف انسان بن کے، صرف انسان بن کے. غلط فہمی ہے شیعہ بن کے اور سنی بن کے. جو انسان نہیں بن سکتا وہ شیعہ سنی خاک بنے گا. انسان بن کے، انسان جسے خدا نے ایک دل دیا اور اس دل میں دھڑکن، اور نہ جانے اس دل کو کتنے پردوں میں رکھا. ہر پردے کا ایک نام رکھا، ہر نام میں اس دل کا ایک زمانہ رکھا. اس زمانے میں دل کو ایک حالات سے گزارا. اس دل پر قابو پانے والوں کو ایک ایک درجہ انسانیت کا عطا کیا. وہ جو اپنے سامنے کی روٹیاں دوسرے کو دے رہا ہے نا، اس کا دل پہ قابو ہے، ورنہ پیٹ کے سامنے کوئی کسی کی نہیں سنتا. پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. میرے لیے بہت آسان ہے، میں پرانے انداز سے جو خطابت کا طریقہ ہے 70 سال کا، ایک آیت پڑھوں، شان نزول پڑھوں، نکتے پڑھوں، نعرے لگائیں، مجلس ختم ہو جائے اور میں چلا جاؤں. مگر ایک عالم کی، ذاکر کی، ایک خطیب کی، ایک شاعر کی، ایک مولا کے مجاہد کی، ایک مولا کے سپاہی کی، ایک مولا کے خادم کی، مولا کے نوکر کی، باپ کی مجلس ہے. اس لیے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں ایسی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری بات یاد رہے گی آپ کو. چونکہ عقل مند باتوں کو نہیں بھولا کرتے، یاد رکھا کرتے ہیں. آپ انسان نہیں، معاف کیجئے گا، آپ کا نام محمد علی ہوگا، آپ کا نام حیدر عباس ہوگا، آپ کا نام علی حیدر ہوگا، آپ کا نام جعفر علی ہوگا. دلیل نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں. شیعت کی پہلی سیڑھی ہے انسان ہونا. شیعت کی پہلی سیڑھی ہے انسان ہونا. انسان ہونا. میں مولوی ہوں، میرے بہت سارے شاگرد ہیں، بہت سارے میرے چاہنے والے ہیں، بہت سارے میری باتیں کرنے والے ہیں. آپ خطیب ہیں، آپ کے بھی بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے فالوورز ہوں گے. اگر ہمارے یہاں سیاست میں ہماری قوم پیچھے رہی ہے تو وہ اس وجہ سے رہی ہے کہ سیاست میں آنے والے بڑے لوگوں نے ہمارے چھوٹے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھاما. اگر چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھاما ہوتا تو قوم اتنا پیچھے نہ ہوتی جتنا پیچھے ہے. میں سیاست میں 23 برس سے ایکٹیو پالیٹکس میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے، مسلمان کو کسی پارٹی میں ڈرافٹنگ کمیٹی میں کبھی نہیں رکھا جاتا. بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، یہ بھی سیاست کی دنیا، ڈرافٹنگ کمیٹی میں کبھی نہیں رکھا جاتا. میں رہا ہوں ڈرافٹنگ کمیٹی میں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں، چونکہ تلاش پہ بول رہا ہوں، پتہ نہیں یہ خباثت کس نے ہمارے ہاں پھیلا دی کہ سیاست مافیا کی جاگیر ہے. مجھے نہیں معلوم. 70 سال میں اتنا نقصان ہوا ہے قوم کا اس ایک سوچ سے کہ سیاست مافیا کی جاگیر ہے. اگر سیاست مافیا کی جاگیر ہے تو پھر خلافت کا رونا ہم کیوں روتے ہیں؟ اور وہ لوگ، سن لو جلال پور والو، وہ لوگ اگر ابھی بھی تمہارے سماج میں موجود ہیں تو بس اتنا سوچنا قلب رشید کی بات کہ یہ اگر ایران میں ہوتے تو خمینی کو انقلاب نہ لانے دیتے. میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا قوم کی حالات سدھارنے ہیں، کیا کروں؟ کون سا کام ہوگا، کون سا ایسا عمل جس سے قوم کی حالات سدھر جائے؟ میں نے کہا سیاست. پولیٹکس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کا پولیٹکس سے کیسے، کیا تعلیم سے؟
ڈاکٹر بنانے سے, انجینئر بنانے سے, IPS IAS بنانے سے قوم کی مدد ہو سکتی ہے. میں کہ ضرور ہوگی, مگر 20 سال کے بعد ہوگی. سیاست میں کل کام کرو گے, پرسوں رزلٹ آ جائے گا. انہوں نے کہا مجھ سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. میں نے ان کو مثال دیا, ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, میرے پیٹ میں درد ہے. اس نے کہا بھائی اسکریننگ کرنا پڑے گی, چیک کرنا پڑے گا, فلانے کیمرے کے پاس جائیے, فلانا ایکس رے رپورٹ لے آئیے. میں نے کہا یہ سب ہے, سب ہوگا, مگر اس کے پہلے وہ ایک درد کی دوا بھی دے گا. وہ درد کی دوا کھانے کے بعد اس کا درد ختم ہو جائے گا, چونکہ فائنل آپریشن کے پہلے کچھ چیکنگ ہے, مگر پہلے درد کی گولی چاہیے. تو آپ کو جو امیڈیٹ ایفیکٹ چاہیے, امیڈیٹ درد کی دوا چاہیے, وہ سیاست ہے, صرف سیاست. اور سنو, ہندوستان میں سب سے زیادہ شیعہ ہیں. ہندوستان میں, پھر کہہ رہا ہوں, ہندوستان میں سب سے زیادہ شیعہ ہیں. میرے ایک سنی بھائی کو اعتراض ہوا, میرا دوست تھا, مجھ سے کہنے لگے آپ نان پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا 2.5 لاکھ سے زیادہ, 2.5 لاکھ سے لے کے اور 2.5 کروڑ تک مسلمانوں کے ایک ایک فرقے کی آبادی ہے. آپ سنی شیعہ میں نہ دیکھیے, آپ دیکھیے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, بوری, چیلیے, عرب, میمن, گھانسی, الگ الگ جو یہ سلفی, یہ الگ الگ جو کاسٹ ہیں, یہ الگ الگ جو کریڈ ہیں, یہ الگ الگ جو کلچر کے لوگ ہیں, یہ جو الگ الگ نمبرز ہیں, ان سب کو اٹھائیے تو 2.5 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کی آبادی ان کی ہے. اس سے زیادہ کی نہیں ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. صرف آپ ہیں. یو آر دا سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. دنیا میں دوسرے نمبر کی آپ کی آبادی ہے شیعوں کی. کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک پہ جہاں بھی ہیں خوشبو کی طرح جیتے ہیں, بدبو کی طرح نہیں رہتے. ہمارے رضوی صاحب نے کہا کہ آپ کوالٹی پیدا کریں. یقیناً بہت اچھی بات ہے کوالٹی پیدا کریں, یقیناً بنا کوالٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, سیاست میں جو چیزیں کام آتی ہیں, چہرہ, پیسہ اور مدعا, 3 چیزیں آپ کو بڑا بناتی ہیں, ورنہ پھر آپ پوسٹر میں چھپ کے رہ جاتے ہیں. پوسٹر بدلتا رہتا ہے, کیریکٹر نہیں بدلتا, کیریکٹر وہی رہتا ہے. تو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے سیاست میں اپنی جگہ تو ٹرائی کیجئے. مگر وڈمبنا یہ ہے ہماری قوم کی کہ پارٹیوں میں جا کے سیاست نہیں کرتی, علم اٹھا کے سیاست کرتی ہے. پارٹیوں میں جا کے سیاست نہیں کرتی, تابوت اٹھا کے سیاست کرتی ہے. پارٹیوں میں جا کے سیاست نہیں کرتی, فرش اعضاء پہ سیاست کرتی ہے, مجلسوں میں سیاست کرتی. بھائی کرو نا سیاست, پارٹی میں جاؤ, پارٹی میں جاؤ, اعلان کرو, کسی سے کہو نیتا سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اپنی اوقات کو تولو. وہ تمہیں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بناتا ہے, محلے کا بناتا ہے, شہر کا بناتا ہے, قصبے کا بناتا ہے, کہ ملک کا بناتا ہے. کام کرو, محنت کرو, لوگوں کے لیے کام کرو, لوگوں کے لیے. میں ہمارے رضوی صاحب خود سے, آپ سے, اس سارے مجمع سے, جہاں جہاں تک ازداری جلال پور اور دوسری جگہ سے مجھے ٹیلی کاسٹ کیا جائے, سب سے سوال کر رہا ہوں, مجھے حساب لگا کے بتانا آپ نے کس ڈسٹرکٹ سینٹر میں اجنبی مریض تک 1 کلو سیب پہنچایا. مجھے انصاف سے بتانا, کس ڈسٹرکٹ سینٹر کے ہاسپٹل میں اجنبی مریض کو بنا اس کا مذہب جانے 1 کلو سیب پہنچایا ہے. 1 کلو سیب. چلیے 1 سال میں نہیں پہنچایا ہوگا, 2 سال, 3 سال. جی آپ کہیں گے صاحب 3 سال سے تو کورونا جھیل رہے تھے, جس کی وجہ سے میں منہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا. ہیں 3 سال, چلیے ہٹا دیجئے, 5 سال, 10 سال. 10 سال میں آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اجنبی مریض کو 1 کلو سیب پہنچایا ہو؟ میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا, جلال پور میں پڑھ رہا تھا,
میں ہر جگہ کہتا ہوں، ہر جگہ جھنجھوڑتا ہوں، ہر جگہ یاد دلاتا ہوں، چونکہ جب یاد دلایا جائے تو شاید کسی سوئے ہوئے کو یاد آ جائے، کیونکہ جب تک انسان سو کے جاگتا نہیں تب تک حسینی نہیں بن سکتا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ ڈسٹرکٹ سینٹر نہیں گئے، اب کچھ لوگ ہمیں مذہب کی دہائی بھی دے سکتے ہیں، اس وقت کچھ ہمیں دینیات کے اشارے بھی دے سکتے ہیں، میں خود دینیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رمضان کی نماز میں دعا میں ہاتھ اٹھا کے آپ کہتے ہیں نا، پروردگارہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، تو ڈکلیئر کرتے ہیں کیا کہ وہ مریض شیعہ ہوگا کہ سنی ہوگا کہ ہندو ہوگا کہ مسلم ہوگا؟ بتائیے، کہیں ڈکلیریشن ہے تو بتا دیجئے مجھے۔ مریض چونکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دسترخوان بڑا ہو۔ اور سنیے، اپنی اولادوں کو سخاوت سکھائیے، سخاوت دینا، چیریٹی، دان دینا سکھائیے اولادوں کو۔ صبح سے شام، پورے مہینے، پورے سال اپنے بچے کو 25 جوڑا کپڑا بنایا، اس کو بلائیے، پوچھئے بیٹا 5 ہی جوڑے اس میں نئے بچے ہوں گے، 20 جوڑے پرانے ہو گئے ہوں گے، کس دوست کو دینا چاہتے ہو؟ سکھائیے، چونکہ سخاوت سکھانی پڑتی ہے، آتی نہیں ہے۔ سخاوت سکھائیے، دسترخوان بڑھا کیجئے، اس مجلس کو امام باڑے سے باہر روڈ پہ لے کے آئیے۔ خدا کی قسم اگر 70 سال سے تم نے امام باڑوں کے باہر فرش عزا سجائی ہوتی تو صرف تم اہل بیت کے دشمن پر لعنت نہیں بھیجتے، پورا ہندوستان اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھیجتا۔ مل جل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر، سخاوت سکھائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ گنہگار جوان جو سخی ہے بہتر ہے اس ضعیف سے جو عابد ہے مگر بخیل ہے۔ میری بات نہیں ہے، رسول کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو محسوس کر رہے ہیں آپ، بڑا دسترخوان ہے، سوشل ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے، اور اتنا ختم ہو گیا ہے کہ اب خاندانی معاملات میں بھی ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے کہ ہمارے چچا کس حال میں ہیں اور ماموں کس حال میں ہیں اور پھپھا کس حال میں اور خالو کس حال میں ہیں۔ وہ اپنی آبرو اپنے زبان سے باہر نہیں لاتا، اپنی حاجت نہیں بیان کرتا، مگر آپ اس کی خاموشی کو اس کی خوشی سمجھتے ہیں، اس کی مجبوری کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم سوتے چلے جا رہے ہیں، سوتے چلے جا رہے ہیں، سو گئے ہیں۔ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا نام زندوں کی فہرست سے ہٹا دیا جائے۔ جاگ جاؤ۔ سپاہی صرف وہ نہیں ہوتا جو ملک میں پولیس کی جاب کرتا ہے، سپاہی وہ ناگرک بھی ہوتا ہے جس کی آنکھیں سوچ اور فکر جاگتی ہوئی ہوں، وہ بڑے حادثوں کو اپنی خبر سے ٹلوا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اچھے انسان بن جاؤ، مولا کہیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ دو تین بات میرے عزیزو، تو سب سے بڑی چیز تلاش کے بعد جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہے خدا کی صفات، جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آپ کو خدا کے صفات سے محبت ہو جاتی ہے۔ پیسی سفر میں آپ کو ایک ایک چیز کی انوبھوتی ہونے لگتی ہے، ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، اور پھر اس معرفت سے گزر کے جب محبت کی منزل پہ آپ آ جاتے ہیں تو محبت آپ کو عشق تک پہنچا دیتی ہے۔ اب بس یہی سمجھ لیجئے اور یہی سے ربط مصائب، جب ہم اور آپ محبت کرتے ہیں تو ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، جب محبت کریں تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اور جب عشق کریں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جو مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں یہ بس محبت کر سکتے ہیں، ان کے بس کا نہیں ہے عشق کرنا۔
یہ دعوے کرتے ہیں، شعر و شاعری میں یہ دعوے ہیں، بس کا نہیں ہے عشق کرنا۔ محبت اور عشق میں اتنا فرق ہے کہ جیسے میں کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک نیوز پیپر میرے ہاتھ میں ہے، ٹیبل پہ ایک چائے کا کپ ہے، دونوں طرف لائبریری ہے، سامنے کھڑکی ہے، سورج کی روشنی میرے کمرے میں آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور پیپر بھی پڑھ رہا ہوں، یہ محبت ہے۔ مگر مجھے اٹھا کے سورج کے پاس رکھ دیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے مولانا بتائیے کیا دکھائی دے رہا ہے، تو بتائیے میرا کیا جواب ہوگا؟ مجھے صرف سورج دکھائی دے گا اور کچھ نہیں دکھائی دے گا، نہ کمرہ، نہ کرنیں، نہ لائبریری، نہ چائے، نہ ٹیبل، نہ پیپر، کچھ نہیں، صرف سورج دکھائی دے گا۔ ہم میں اور حسین میں یہی فرق ہے، ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، حسین کو بس خدا دکھائی دیتا ہے، حسین کو بس خدا دکھائی دیتا ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں محبت کرنے والے اپنی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں، مگر جب اولاد کی محبت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری محبت تو کچھ تھی نہیں، یہ جو اولاد کی محبت ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبت ہے، اولاد کی محبت کے سامنے دم توڑ دیتی ہے، مگر جب عشق کرنے والا حسین ہو اور عشق خدا کا ہو تو پھر اپنی ابا میں قاسم کی لاشوں کے ٹکڑے کو اٹھانے حسین کے ہاتھ نہیں کانپتے، پھر اپنے ہی گودی میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو تیر لگ رہا ہے مگر حسین بے ہوش نہیں ہوتے، اور پھر انہی ہاتھوں سے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ہے تو ہاتھ نہیں کانپتے۔ مجھے پتا ہے بہت گرمی ہے، مجھے پتا ہے امس بھی ہے، مجھے پتا ہے حالات آپ کے سخت ہیں، بہت ایسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دور تک مجمع ہے، فاصلہ نہیں ہے ایک دوسرے سے، یہ اس دنیا سے جانے والے کی محبت ہے جس کا نام عزادار بھی ہے، حسین بھی ہے اور کربلائی بھی ہے، جس کا نام اس کی پوری زندگی بیان کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے نتیجے میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے اور ایسے تحفے سے اللہ نے نوازا جس کو عباس بھی کہتے ہیں، رضا بھی کہتے ہیں، اور نیت سے آپ اسے جانتے ہیں، جس نے اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے قدم سے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے قوم کی خدمت کتنی کی ہے اسے میں لفظوں میں کیا بیان کروں، بس اتنا کہ شاید جلال پور کا نام دنیا کے کینواس پر پہنچانے والے اگر 10 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں تو اس میں ڈاکٹر عباس رضا نیّر ممتاز ترین شخصیت ہے اس بستی کی، جسے سب پسند کرتے ہیں۔ اور بھیا جب آپ رو رہے تھے اپنے باپ کو یاد کر کے تو مجھے سید سجاد کربلا میں محسوس ہو رہے تھے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، آپ کے گرنے کی کوئی بات آپ نے نہیں بتائی، رو کے فرمایا سید سجاد نے دشمنوں نے میرے پاؤں کو گھوڑے کے پیٹ سے باندھ دیا تھا۔ اب میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے، بڑے آرام سے پڑھوں گا، آرام سے سننا، میں رونے کے لیے قسمیں نہیں دیا کرتا، میں تو کہا کرتا ہوں روایتوں سے کبھی کربلا سمجھی نہیں جا سکتی، روایتیں یہ بتاتی ہیں سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی، روایتیں یہ بتاتی ہیں زینب کو تازیہ آنے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیہ آنے لگے، روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سجاد زخمی تھے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے زخمی۔ میں بہت آرام سے چند جملے پڑھنا چاہوں گا، اور یاد رکھنا میری بات، اس بستی سے چونکہ بہت محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے اس بستی سے مجھے ملتی ہے، رات کو بھی میں ایک مجلس پڑھوں گا شاید مغرب کے فوراً بعد، انشاءاللہ کوشش کروں گا وہاں بھی تھوڑی دیر تک مصائب پڑھوں آپ کے سامنے۔ بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مصائب میں اس لیے مت رویا کرو کہ کون پڑھ رہا ہے، کس کی مجلس ہے، بس یہ سوچ کے رویا کرو کہ جو اصل میں رونے والے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ہمارے رضوی صاحب میں ایک جملہ مصائب میں پڑھا کرتا ہوں، آپ ادب کے مسافر ہیں آپ کو اچھا لگے گا، 34 سال کی میری ایک چھوٹی سی خطابت کی سفر میں 22 سال سے میں یہ جملے پڑھتا ہوں۔ جب کوئی مرتا ہے نا تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے
اور ایک گھر والا روتا ہے. کبھی حسین پر گلی والوں کی طرح مت رونا, کبھی حسین پہ پڑوس والوں کی طرح مت رونا. حسین پر جب بھی رونا گھر والوں کی طرح. گھر والے بے بسی میں روتے ہیں, گھر والے بے کسی میں روتے ہیں, گھر والے دھاڑے مار کے روتے ہیں. گھر والے یہ نہیں دیکھتے کہ میرا منہ کیسا بن رہا ہے, مجھے کون کیسے دیکھ رہا ہے, کس کی نظریں کسے تلاش کر رہی ہیں. وہ تو اپنے جانے والے کو دیکھتے ہیں, اپنے مرتے ہوئے زندگی اور سانسوں کو دیکھتے ہیں, اپنے احساس کو دیکھتے ہیں اور بس گریا کرتے ہیں. تو جب بھی رویا کرو نا تو ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھا کرو کہ مجلس میں نبی کی بیٹی بھی موجود ہے, علی کی بیٹی بھی موجود ہے, اور حسین کی 4 سال کی سکینہ بھی موجود. جزاکم اللہ. ایسے رویا کرو کہ سکینہ اپنے بھائی علی ابن الحسین سید سجاد سے کہ بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چند روایتیں تمہیں سناتا ہوں. ابھی آپ نے پچھلے مہینے میں حسین کے سفر کا تذکرہ سنا ہوگا. مجھ سے بھی چند جملے سن لو, مجلس تمام ہے. وہ لوگ حسین جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. وہ لوگ اپنی نانی ام سلمہ سے فرماتے ہیں نانی سلام, میرے بیٹے کیا ارادہ ہے؟ نانی عراق کا ارادہ ہے. عراق کا نام سنتے ام سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئی. میرے لال کہاں جا رہا ہے؟ نانی وہ شیشی یاد ہے جو نانا نے آپ کو دی تھی, نانی وہ خاک یاد ہے؟ فرمایا ہاں میرے لال یاد ہے. نانی کیا کربلا دیکھنا چاہیں گی؟ میرے لال آپ امام وقت ہیں. حسین نے اشارہ کیا, کربلا کی زمین بلند ہوئی. فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں ننھی سی قبر اپنے علی اصغر کی بنا کے اپنے علی اصغر کو دفن کروں گا. ایک مقام پہ فرماتے ہیں علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں, فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. آؤ میں تمہیں علامہ رشید ترابی کا جملہ سناؤں. مرحوم فرمایا کرتے تھے حسین کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے, امامہ اتارا, زمین پہ رکھا, آسمان دیکھ کے فرماتے ہیں واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا. یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب حسین کے دائنی طرف بھی قاسم ہے, حسین کے بائیں طرف بھی قاسم ہے, حسین کے آگے بھی قاسم, حسین کے پیچھے بھی قاسم. ام سلمہ فرماتی لال میرا ایک قاسم ہوگا, ہاں نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مدینے میں بس 2 جملے سن لو اور مجلس تمام ہے. مدینے میں سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ رو کے فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا. فرمایا مولا وہ کیسے؟ کا قاسم کربلا کا اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے. جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا زبان پہ تھا یا مولا یاد رکھنی, یا مولا یاد رکھنی. پھر کچھ یوں ہوا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. جزاکم اللہ. تمہاری صدائے گریہ بلند ہو گئی. بس آخری جملہ مصائب کا سن لو اور مجلس تمام ہے. میں حسین کے سب سے چھوٹے عزادار, حسین کے سب سے چھوٹے وفادار, حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ فرمایا حسین کے لیے. فرمایا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہے. بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے. مولا وہ کیسے کا اصول ہے شریعت کا, جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے.
جب جب شہید نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑی، کیونکہ میرے بابا کے پاس دینے کو پانی نہ تھا، مگر عجیب حال تھا، اپنا چہرہ حسین نے پلٹا، بچے نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا میرا سلام لے لے، بابا گردن نہ موڑ، بابا ماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا، ہائے رے کربلا، ہائے رے حسین، ہائے عاشورہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہمیں جو غریب ہو ان کو توانگر بنا، بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح پر فتوح کو اصال فرما۔